معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے ریاست پاکستان کی جانب سے مسئلہ بلوچستان کو بزور طاقت دبانے کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا جب بھی حل نکلے گا سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا۔ طاقت کے استعمال سے یہ مسئلہ اور زیادہ بگڑے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو سیاسی بساط ہے اس سے عملاً بلوچستان کے اصل سیاسی سٹیک ہولڈرز کو باہر کر دیا گیا ہے۔ ہم ان سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن بلوچستان کے حقیقی لیڈرز سردار اختر جان مینگل، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان کی جیجوائی، رئیسانی برادران اور یار محمد رند جیسے لوگ ہیں۔ ہم نے ان سب کو باہر کر کے وہاں ایک مصنوعی اسمبلی اور جعلی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ مرکز میں بھی جو لوگ بلوچستان کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں ان میں بہت کم حقیقی معنوں میں بلوچستان کے نمائندے ہیں۔ بقول صافی، اب تو ایک نیا خطرناک رجحان یہ سامنے آیا ہے کہ ماضی میں علیحدگی پسندوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے ریاست کا ساتھ دیا انہیں ریاست نے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور الٹا ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو ماضی میں دوسری جانب کھڑے تھے۔ ریاست آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے طاقت استعمال کرنی ہے یا پھر سیاست اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اگر سیاسی حل نکالنا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے ذریعے بات چیت کرنی ہے۔ ظاہر ہے سیاسی حل نکالنا ہوا تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے بات چیت ہوگی جن کی سیاسی حیثیت مسلمہ ہو۔ اب عمران خان نے یہ کام شاہ زین بگٹی کو وزیر بنا کر سونپ دیا، لیکن وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا ہے جیسے آپ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی کے کزن کو نہ صرف ان کے ساتھ ٹاسک دیں بلکہ ایک مقصد کے لیے انہیں وزیر بھی بنا دیں۔ دوسری جانب حالت یہ ہو کہ خود مفتی نور ولی کے اس کزن کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں، لہٰذا وہ کیسے مذاکرات کروا سکے گا۔ ایک اور حقیقت جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے چند سال قبل بلوچستان میں صرف پاکستان کا دشمن یعنی انڈیا وغیرہ ہی سرگرم عمل تھے، لیکن اب سی پیک کی وجہ سے چین کے دشمن بڑی طاقتیں بھی بلوچستان میں سرگرم عمل ہیں۔ جب تک امریکی افواج افغانستان میں تھیں اور اس کا سپلائی روٹ بلوچستان تھا تو بلوچستان میں زیادہ انتشار مغربی طاقتوں کو قابل قبول نہیں تھا۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد مغربی طاقتوں کی محتاجی ختم ہو گئی ہے اور اب وہ پوری طاقت کے ساتھ بلوچستان میں انتشار پھیلانا چاہیں گی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا تو نام لیتے ہیں اور انڈین خفیہ ایجنسی را نے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پورا زور لگا رکھا ہے، لیکن ایک اور پہلو جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بظاہر پاکستان کے دوست ممالک کو بھی گوادر بندرگاہ کی کامیابی گوارا نہیں، کیونکہ اس کے فعال ہونے سے خلیجی ممالک کی بندرگاہوں کی اہمیت پر اثر پڑے گا۔ ایران نے اس مقصد کے لیے چابہار بنائی اور اس لیے انڈیا اس کے ساتھ چابہار میں بھرپور تعاون کر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ کلبھوشن جادو جیسے لوگ وہاں سے پاکستان کے خلاف سرگرم تھے۔ اب بھی گوادر کی کامیابی سے چابہار کی اہمیت کم ہوتی ہے اور ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ گوادر کامیاب اور چین کے لیے بلوچستان ہی روٹ بنے۔ صافی کہتے ہیں کہ اسی لیے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان سے نکلنے والے بہت سارے بلوچ دہشت گرد ایران منتقل ہو گئے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی طرح ہم ایران کا نام نہیں لیتے بلکہ یہاں پر ایران کا ان حوالوں سے ذکر شجر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو پوری سنجیدگی اور قوت کے ساتھ ایرانی قیادت کے سامنے اٹھایا جائے۔ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان سے تعلقات خراب کر کے جنگی فضا بنائی جائے، لیکن ان کے سامنے جرأت کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات ضرور کرنی چاہیے۔ سلیم صافی کے خیال میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سی پیک کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی اور اس کے بارے میں ایسا تاثر دیا گیا کہ چین سے 50-60 ارب ڈالر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ پروجیکٹس تھے یا پھر سرمایہ کاری، لیکن اس میں بھی ظلم یہ روا رکھا گیا کہ بلوچستان اور قبائلی اضلاع جیسے پسماندہ علاقوں کی بجائے ہم نے سی پیک کے اہم منصوبوں کا رخ پنجاب اور سندھ کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ تفریق مزید گہری ہو گئی۔ ایک طرف سی پیک کی بنیاد بلوچستان میں واقع گوادر ہے، لیکن دوسری طرف وہاں کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کیا ملا۔ سی پیک کے تحت بجلی کے اتنے منصوبے بن گئے کہ پاکستان میں بجلی سرپلس ہو گئی، لیکن گوادر میں آج بھی بجلی ایران سے آتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ گوادر کے لوگوں کو آج بھی پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ صافی کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم وہاں کے ماہی گیروں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرتے، الٹا ہم نے ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیں اور باہر سے جدید ٹیکنالوجی کے ٹرالر مافیا کو وہاں شکار کی اجازت دی، جو چند گھنٹوں میں ان علاقوں سے لاکھوں ٹن مچھلی کے ٹرالر بھر کر لے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔